بادشاہ ہیرودیس تب یہودا پر حکومت کر رہا تھا۔ وہاں زکریا نامی ایک کاہن تھے اور زکریا ابیا کے گروہ سے تھے۔ زکریا کی بیوی ہارون کے خاندان سے تھیں اور ان کا نام الیشبا تھا۔ زکریا اور الیشبا دونوں حقیقت میں خدا کی نظر میں بہت اچھے تھے۔ وہ ہمیشہ خداوند کی تمام احکامات کی اطاعت کرنے والے تھے۔ وہ غلطیوں سے مبرہ تھے۔ ان کی اولاد نہ تھی اور الیشبا بانجھ تھیں۔ وہ دونوں بہت معمر تھے۔ ایک بار جب ان کی باری آئی تو وہ بطور کاہن خدا کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ کاہن عود جلانے کے لیے قرع ڈال کر ایک کاہن کا انتخاب کرتے تھے۔ اس مرتبہ وہ زکریا کے نام نکلا۔ اس وجہ سے زکریا خوشبو جلانے کے لیے عبادت گاہ میں چلے گئے۔ باہر لوگوں کی بڑی بھیڑ تھی۔ عود جلاتے وقت وہ دعا کر رہے تھے۔ اس وقت عود پیش کرنے کے دوران داہنی جانب خدا کا ایک فرشتہ زکریا کے سامنے ظاہر ہوا۔ خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر زکریا سہم گئے اور دہشت چھا گئی، لیکن فرشتے نے ان سے کہا، اے زکریا مت ڈریے، آپ کی دعا خدا نے سن لی اور آپ کی بیوی الیشبا سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ آپ اسے یوحنا کا نام دینا اور اس کی پیدائش سے آپ کو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ کئی اور لوگ بھی خوش ہوں گے۔ خداوند کی نظر میں یوحنا ایک عظیم آدمی ہوگا۔ وہ میں پیے گا نہ عرق انگور، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں ہی مقدس روح سے بھرا ہوا ہوگا۔ وہ کئی یہودیوں کو خداوند سے جو ان کا خدا ہے رجوع ہونے میں مدد کرے گا۔ وہ پہلے خداوند کے سامنے پیامبر کے طور پر جائے گا۔ اس کے پاس روح اور ایلیاہ کی قوت ہوگی۔ وہ باپ اور بیٹوں کے درمیان سلامتی لائے گا۔ کئی نافرمانوں کو تقوی کی راہ پر چلائے گا اور لوگوں کو خداوند کی آمد کے لیے تیار کرے گا۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں کیسے یقین کروں؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں، میں ہمیشہ خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں۔ خدا نے مجھے آپ کے پاس کلام کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ آپ اپنی آواز کھو دیں گے اس دن تک جب تک یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ آپ نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن میری باتیں پوری ہوں گی۔ لوگ زکریا کا انتظار کر رہے تھے اور حیرت کرنے لگے کہ ان کو عبادت گاہ سے باہر نکلنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ جب زکریا باہر آئے تو وہ ان سے بات کرنے سے قاصر تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید انہوں نے عبادت گاہ میں خواب دیکھا ہوگا، وہ وہاں کھڑے رہے، لیکن وہ بات کرنے سے قاصر تھے اور ان کو اشارے کرنے لگے۔ بحیثیت کاہن ان عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اور آپ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی فضیلت والا ہے۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے خدا کی ماں مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ جیسے ہی آپ کے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، میرے پیٹ کا بچہ خوشی سے مچل گیا۔ آپ پر فضل ہو، کیونکہ آپ کا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ سے جو کچھ کہا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تب مریم نے کہا، میری جان خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے، میرا دل خوش ہے کیونکہ خدا میرا نجات دہندہ ہے۔ خدا نے اپنی مہربانی میرے لیے دکھائی ہے۔ اس خدمت گزار لڑکی کے لیے تمام لوگ آج سے مجھے کہیں گے کہ مجھ پر فضل ہوا ہے۔ اس کا نام مقدس ہے۔ خدا ہمیشہ ان لوگوں پر اپنا رحم کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا نے اپنی قوت بازو دکھا کر مغروروں کو منتشر کر دیا اور ان کے منصوبوں کو نیست و نابود کر دیا۔ خدا بڑے بڑے حاکموں کو تخت سے نیچے اتار دیتا ہے اور عاجزوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس نے بھوکوں کو مطمئن کیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ خدا اسرائیلیوں اور ان کے خادم ابراہم کی مدد کے لیے آیا۔ ان کا خادم ابراہم کی نسل کو ہمیشہ اس کی رحم دلی دینے کے لیے، جیسا کہ اس نے ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا۔ مریم تقریباً 3 ماہ تک الیشبا کے ساتھ رہیں، پھر اپنے گھر واپس لوٹ گئیں۔ الیشبا کے وضع حمل کا وقت آ گیا اور ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ خداوند کی ان پر جو مہربانی ہوئی، ان کے پڑوسیوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے دیکھا اور وہ سب ان کے ساتھ خوشی میں شامل ہوئے۔ بچہ جب 8 دن کا ہوا تو وہ ختنہ کے لیے آئے۔ وہ بچے کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنا چاہتے تھے، لیکن بچے کی ماں نے کہا، نہیں، اس کا نام یوحنا رکھنا چاہیے۔ لوگوں نے الیشبا سے کہا، آپ کے خاندان میں یہ نام تو کسی کا نہیں ہے۔ تب اس کے باپ کو اشارہ کر کے پوچھا، آپ اس کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں؟ تب انہوں نے تختی منگا کر لکھا، اس کا نام یوحنا ہے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس وقت زکریا دوبارہ بولنے لگے۔ انہوں نے خدا کی تعریف شروع کی۔ یہ سن کر پڑوسیوں کو خوف ہوا۔
یہودا کے پہاڑی علاقے میں لوگ اس واقعے کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اس واقعے کو سننے والے تمام لوگ متاثر ہوئے اور کہا کہ یہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد نبی بنے گا، کیونکہ خداوند اس بچے کے ساتھ تھا۔ تب یوحنا کے باپ زکریا نے روح القدس سے معمور نبی کی طرح کہا، اسرائیل کے خداوند خدا کی تعریف ہو، اس نے آ کر اپنے لوگوں کو چھٹکارا دلایا ہے، اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سامان پیدا کیا۔ خدا نے کہا، اس بات کو کرنے کا وعدہ اس نے اپنے مقدس نبیوں کے ذریعے بہت پہلے کیا ہے کہ وہ ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور ہم سے نفرت کرنے والے لوگوں سے بچاتا ہے۔ اپنے رحم کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد سے کیے ہوئے اپنے مقدس وعدے کو اس نے یاد کیا ہے۔ خدا نے ابراہم کو قسم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم کو ہمارے دشمنوں کی گرفت سے چھڑائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت بلا خوف، پرہیزگاری، پاک بازی اور دینداری کے ساتھ ساری زندگی گزار سکیں۔ اے بچے، تو عظیم ترین خدا کا نبی کہلائے گا۔ تو خداوند کے آگے لوگوں کو اس کی آمد کے لیے تیار کرنے جائے گا۔ تو اس کے لوگوں کو سمجھائے گا کہ انہیں ان کے گناہوں کی معافی کے ذریعے نجات دی جائے گی۔ ہمارے خدا کے بڑے فضل و کرم کے ذریعے آسمان سے ہمارے لیے ایک نیا دن طلوع ہوگا، اور یہ ان اندھیرے میں رہنے والوں کے لیے اور موت کا خوف کرنے والے لوگوں کے لیے چمکے گا۔ وہ ہمیں سلامتی کا راستہ بتائے گا۔ وہ لڑکا بڑا ہو رہا تھا اور روحانی طور پر قوتدار بھی ہو رہا تھا۔ یوحنا اسرائیلیوں کے سامنے اعلانیہ طور پر آنے تک لوگوں سے دور جنگلوں میں رہتا تھا۔